بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 742 ہے اور آج سورہ انفال کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 28۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما یقیناً، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، وان اور بلا شبہ، اللہ عندہ اس کے ہاں، اجر عظیم بہت عظیم اجر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں صرف دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ دوسری بات، اور یہ کہ عظیم انعام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہمیں اس آیت کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرماتے ہیں، مال اور اولاد، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہت سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ انہی انعامات اور نعمتوں میں سے ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی بھی محبت ہوتی ہے، اولاد کی بھی محبت ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت میں آدمی دن بھر دوڑ دھوپ کرتا ہے، مال کی محبت میں بھی دن بھر دوڑ دھوپ کرتا ہے، دھوپ میں، سردی میں، بارش میں، ہر موسم میں برداشت کرتا ہے، اور پھر پوری جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، صنعت و حرفت میں جاتا ہے، مختلف میدانوں میں کودتا ہے، محنت مشقت برداشت کرتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کی، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تنبیہ والا جملہ لفظ استعمال فرمایا، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، کہ دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یہ دونوں کے دونوں فتنہ ہیں۔ ہمارے اردو میں فتنے کے معنی فساد، بگاڑ کے ہیں۔ عربی زبان میں فتنہ کے معنی آتے ہیں آزمائش کے۔ فتنے کے معنی میں بھی ہے، آزمائش کے معنی میں بھی۔ یہاں پر آزمائش کے معنی میں امتحان کی چیز ہے، مال بھی امتحان کی چیز ہے، اولاد بھی امتحان کی چیز ہے۔ مال اور اولاد دونوں کے دونوں مختلف حیثیتوں اور پہلوؤں سے آزمائش ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی مال کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی محبت میں، اولاد کے لاڑ اور پیار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور یہ مشغولیت اور یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت آدمی کو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے غافل بنا دیتا ہے۔ عین وقت ہے جہاد میں جانا ہے، آدمی کا مال آدمی کو روکتا ہے کہ پھل پکے ہوئے، کیسے پھل چھوڑ کر جائیں گے، کاروبار زبردست چل رہا ہے، سیزن ہے، کیسے سیزن چھوڑ کر جہاد میں جائیں گے۔ حج کا معاملہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو مال اور اولاد کی محبت میں حج کرنے سے محروم بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ حج ان پر فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے ان کے پر۔ کتنے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار، آپ دیکھیں گے ان کو حج نہیں کیے ہوئے، جبکہ وہ 10 مرتبہ حج کر سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، مگر کیوں نہیں کرتے؟ دو چیزوں سے، کاروبار متاثر ہو جائے گا، روٹنگ کا کاروبار ہے، مہینے 1.5 مہینے کے لیے چلے جائیں گے تو کاروبار متاثر ہو جائے گا، اس لیے۔ یا مال یا اولاد کو چھوڑ کر کیسے جائیں، اولاد کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ یہ دو چیزوں کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل بن جاتا ہے۔
مال کی محبت میں نماز چھوڑ دیتا ہے، مال کی محبت میں جمعے کی نماز تک چھوڑ دیتا ہے، مال کی محبت میں عید کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اولاد کی محبت میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے، یہ ایک بات یاد رکھو اپنی زندگی میں کہ دیکھو یہ جو مال تمہارے پاس ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، ہم نے تم کو دیا ہے یہ، اور جو چیز جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے، یہ نعمت اس لیے نہیں ہے کہ تم ہم ہی کو بھول جاؤ، دینے والے ہی کو بھول جاؤ اور دینے والے کے احکامات ہی کو فراموش کر لو اور دینے والے ہی سے غافل ہو جاؤ، اس لیے ہم نے تم کو یہ مال نہیں دیا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد آزمائش ہے، آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مال کا لفظ استعمال کیا، انما اموالکم و اولادکم، پہلے مال کا لفظ استعمال، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد سے زیادہ مال آزمائش ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، بلا شبہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ اول تو مال کمانے میں یہ دھیان کی ضرورت ہے کہ مال حلال ہو۔ مال کی محبت میں آدمی حلال حرام بھی نہیں دیکھتا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو آزمائش۔ بہت سے لوگ مال کی محبت میں حرام ہر چیز استعمال کرتے ہیں، سود کھا جاتے ہیں، رشوت کھا جاتے ہیں، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے کر اس سے ہتھیار لیتے ہیں۔ مال کی محبت آدمی کو اپنے رشتہ داروں سے محروم کر دیتی ہے، رشتہ داری سے غافل کر دیتی ہے، حقوق سے غافل کر دیتی ہے۔ آدمی مال کی محبت میں جوے میں پڑ جاتا ہے، آدمی مال کی محبت میں تجارت میں خیانت کرنے لگتا ہے، آدمی مال کی محبت میں اپنے مزدوروں کا حق مار بیٹھتا ہے، اپنے جو حقوق ہیں جن لوگوں کے، وہ حقوق بھی پامال کر دیتا ہے۔ حق ہے اس کا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ پر اپنا پیسہ خرچ کرے، مگر بیٹا مال کی محبت میں اپنے باپ پر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ یہی تو آزمائش ہے۔ انما اموالکم واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ اور پھر اس کے بعد اولاد ہے، اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ بنتی، اسی لیے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے پاس یہ اجر عظیم ہے۔ کیوں تم صرف مال کی محبت میں، جو مال تم کما رہے ہو، مال 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 مال، اور پھر یہ مال کما 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 کر اپنے بیٹوں کے حوالے کر کے چلے جاتے ہو، اور یہ اولاد پتہ نہیں کہ تمہارے حق میں یہ مال صحیح معنی پر خرچ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ مال کی محبت میں اسراف فضول خرچی کرتے ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال اور اولاد، ان دونوں کی وجہ سے کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات سے غافل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ مال اور اولاد نہ بنے، اس بات پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔